الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو ہو رہی تھی وجود غیر اللہ کی نفی۔ اس حوالے سے شعر حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہم کا میں نے پڑھا تھا۔ وہ شعر یوں ہے: دو عالم میں نہیں غیر اس کا، دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ خالی توحید سے کام نہیں چلتا۔ اگر توحید سے کام چلتا ہوتا تو شیطان توحید پرست ہے، اس سے کبھی شرک نہیں ہوا، اور وہ اچھی طرح غیر اللہ کو بھی سمجھتا تھا اور اللہ کو بھی سمجھتا تھا، آنکھ سے دیکھ کر سمجھتا تھا۔ ہم تو بالغیب بھی مان لائے ہیں نا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ تو عین الیقین اور حق الیقین کی منازل پر فائز تھا، توحید کا قائل تھا، شرک سے اس کا دور کا واسطہ نہ تھا نہ اب ہے۔ اب یہ جو کچھ حضرات شرک لگے رہتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف اقرار توحید سے کام نہیں چلتا، بلکہ رسالت مآب علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لانا عین مسلمانی ہے، عین دین ہے۔ یہ اہم شرائط ہیں اور یہ اہم اور محتم بشان شرط ہے رسالت پر ایمان لانا۔ اور اگر غیر اللہ کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تو پھر رسول بھی تو غیر اللہ ہے نا، اتنی رٹیں لگانے کا کیا فائدہ۔ لہٰذا جو لوگ توحید پر زیادہ زور دیتے ہیں ان کو اپنے رویے پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ مدعیان توحید باری پر زور دیتے ہیں، تو جس کی طرف وہ توحید کا زور دیتے ہیں یا جس کی توحید کی طرف وہ زور دیتے ہیں، وہ ذات تو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرانے پر زور دیتی ہے۔ چلے توحید والے کم از کم ہیں، الحمدللہ مسلمان ہی ہیں، لیکن ایک بات کر رہا ہوں، چلیں توحید کو مانتے ہوئے جس کی توحید کو مانتے ہیں، توحید والے کی بات کو تسلیم کر لیں اور دیکھیں کہ وہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہی ہے ذات اللہ رب العالمین کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کیا ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، تو جس نے رسول کریم علیہ السلام کی اتباع کی، اطاعت کی، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی، فَقَدْ اطاع اللَّهَ، تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ذات گرامی کی شان رسالت کو تسلیم کرنے پر زور دیتا ہے، سنت خدا سمجھ کر
اس کی سنت پر ہی ذرا توجہ دیا کریں، یا یہ کہیں کہ سنتے الہیہ پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو پھر آپ کی توحید کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی، آپ کو تو توحید کی سمجھ نہیں ہے۔ میں زیادہ یہ تانے شانے دینا پسند تو نہیں کرتا، لیکن کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ اب ساری گفتگو جو ہماری کافی دنوں سے چل رہی ہے، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء اولیاء کو معبودان باطلہ اور اصنام وغیرہ کے مشابہ قرار دینا محض حماقت اور پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، پرلے درجے کی جہالت ہے۔ کیا آپ کو انسان اور پتھر کے بت کا فرق معلوم نہیں ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ کیا انسانوں سے آپ دن رات مختلف امور میں مدد نہیں لیتے؟ مجازی مدد نہیں لیتے؟ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس پہ تو کوئی شخص مسلمان جو ہے وہ اس کا دعویٰ رد نہیں ہے۔ یہی کہتا ہے حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اگر آپ کے والد گرامی معافی کے ساتھ فوت ہو گئے ہوں تو ہم یہ کہیں جناب یہ بت کو ذرا دفنائیں، کبھی بتوں کو بھی کس نے دفنایا ہے؟ بہت ساری باتیں، بتوں میں روح ہے نہیں ہے؟ ادھر تو اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے روح بس اس میں پھونک دی۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو شخص انسان اور بت میں فرق جانتا ہے وہ کبھی بھی انسان کو، رسولوں کو، انبیاء کو، اولیاء کرام کو، صدیقین کو، شہداء کو، متقیوں کو، کسی نیک پاک باز شیخ کو، پیر صاحبان کو، یا کسی بھی عام شخص کو بھی بت کے مشابہ نہیں قرار دے سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی کافر کو بھی بت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بت میں اور انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ صنم، یہ جو بت ہیں، یہ تو بے جان ہے، بے شعور چیزیں ہیں، وہ کسی کی مدد تو کیا، وہ خود اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، خلیفہ فی الارض ہے، زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ کیا آج تک اللہ نے کہا یہ بت بھی میرے خلیفہ ہے؟ نہیں ہے، غیر اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ ایسے ہی رٹے لگائے رکھتے ہیں، غیر اللہ ہے، غیر اللہ، کوئی رٹے نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نہیں ہے خلیفہ، کہیں بھی نہیں آیا، نہ اللہ نے کہا ہے، نہ کسی رسول نے کہا ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ خام خواہ اچھے بھلے لوگوں کو، نیک پاکیزہ لوگوں کو، رسولوں کو آپ کہہ دیں جی یہ غیر اللہ ہیں، اور غیر اللہ کو پھر مقابل ہیں غیر اللہ ہی، لیکن اس کو کہیں یہ بتوں کی طرح ہیں، تم جو ہے لٹا کے ان کی عبادت کرتے ہو، اور ہندو جو ہے وہ بٹھا کے بت کی عبادت کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے عزیزان گرامی قدر، اصنام مخلوق کی تخلیق اور انسان براہ راست خود خالق کائنات کی تخلیق ہے۔ یعنی جو بت ہیں یہ تو لوگوں نے گھڑے ہیں، لوگوں نے تخلیق کی ہیں، تخلیق بھی نہیں کی بلکہ یہ بھی لفظ نہیں کہتے، گھڑے ہیں۔ گھڑنے کے بعد جھوٹا، افطرا۔ تو بت تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسان براہ راست خود اللہ رب العالمین خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار ہے، خالی تخلیق نہیں، تخلیق کا شاہکار ہے۔ کیا آپ خالق کی تخلیق اور مخلوق نے جو چیز گھڑی ہے اس کو برابر قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اس طرح کہنے سے اس کا شرک لاگو نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر صفت میں شامل کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسی باتیں جو ہے نا یہ سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، لیکن کچھ کم فہم جب ایسی تبلیغ کرتے ہیں تو کم فہم لوگ ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، پھر وہ اچھے بھلے لوگوں کو استغفر اللہ معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں جو ہے بت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر دور میں انسان کسی نہ کسی شریعت کی پابندی کا مکلف رہا ہے، ہر دور میں، حضرت آدم سے لے کے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام تک، ہر امت، ہر شخص کسی نہ کسی شریعت کی پابندی کا مکلف رہا ہے۔ جبکہ حضرت آدم سے لے کے آج تک دیکھ لیں، کسی دور میں بھی اسلام اور معبودان باطلہ اس کے مکلف نہیں رہے۔ اگر انسان نے بت پرستی کی ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے کی ہے، اس نے خود اپنی مرضی سے گھڑے ہیں، کہیں بتوں کو معبود بنایا، کہیں سورج کو بنایا، کہیں چاند کو بنایا، کہیں ستاروں کو بنایا، کہیں انسان کو بنا لیا، کہیں فرعون کو بنا لیا، لیکن وہ بھی یہ کہتے تھے یہ وہ اللہ نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے۔ شرک کو سمجھنا آسان نہیں ہے، توحید کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔
یہ خالی کہہ دینا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اس کو سمجھیں. قرآن کریم نے انسان کو شرف اور فضیلت دی ہے، اور ساتھ میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ایسے پاکیزہ کلمات سے انسان کو نوازا ہے. اب چونکہ وقت پورا ہوا، باقی یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل بات چلائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید و شرک کو سمجھنے اور متقی لوگ، شیخ، اولیاء کرام، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے رتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بتوں کی بدبختی کو سمجھنے کی، اور باطل جو ہیں معبودان باطلان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.